السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایمان والوں کے دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ میری پیاری معززات، اللہ رب العزت کی توفیق سے اکثر اذکار کے معنی و فضائل آپ لوگ میرے زبانی سن چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سچائی کو بھی آپ نے 100% پا لیا ہے کہ دین و دنیا اور آخرت کی ہر خیر پانے کے لیے بہترین ذریعہ بہترین ذریعہ ذکر ہی ہے۔ اذکار کی برکت سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ہدایت، حکومت، دولت اور صحت کے سب خزانے عطا کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے مسلمان بہت زیادہ ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اذکار کے حقیقی فوائد حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ چند ایسی وجوہات ہیں جن کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گی۔ انشاءاللہ رب العزت کے حکم سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میری پیاری معززات، میں یہاں پر 5 ایسی خطرناک برے اعمال کا ذکر کروں گی جن کی موجودگی میں ذکر عبادت کی بجائے صرف ایک عادت بن کر رہ جاتا ہے، اور ایسے شخص کو کسی صورت بھی ذکر کی حقیقی برکت حاصل نہیں ہوتی۔ پہلی چیز، حرام کھانا۔ میری پیاری معززات، حلال رزق کا ایک انسان اور بالخصوص ایک مسلمان کی زندگی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ حلال کمانے والے کو اللہ رب العزت برکت دیتے ہیں، مزید نیک اعمال کی توفیق عطا کرتے ہیں، اور اس کے اعمال میں ایک خاص اور اتباع ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نیک اعمال کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں، اور وہ جو بھی ذکر کرتا ہے اس کو اس کی برکتیں ضرور عطا کر دی جاتی ہیں۔ میری پیاری معززات، اس کے مقابلے میں جہاں حرام خور انسان کے نیک اعمال برباد ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، وہاں 100% اس بات کا بھی خدشہ رہتا ہے کہ اس کو بظاہر زبان ہلانے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یاد رہے، حرام کے سب دھندے اذکار کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، بلکہ ایسا ذکر اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتا، خواہ وہ کتنی ہی محنت سے کیوں نہ کیا جائے۔ میری پیاری معززات، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے حرام دھندوں سے بچائے، ہمیں حلال رزق عطا کرے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہمارا ذکر قبول ہو۔ دوسرا، کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارا ذکر قبول نہیں ہوتا، ہمیں وہ برکت حاصل نہیں ہوتی؟ وہ گناہ ظلم کرنا۔ میری پیاری معززات، ظلم کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا حق مارنا یا اپنے ماتحت کے حقوق کا خیال نہ رکھنا۔ جو شخص ظالم ہو اس کو الفاظ کا رٹا بہت کم فائدہ دیتا ہے۔ اگر آپ اذکار سے فضائل، فوائد اور درجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہر قسم کے ظلم سے توبہ کیجیے۔ ظلم ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ ہر دوسرے مسلمان کا اب تو معمول بن چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمان ظالم ہو رہے ہیں دن بدن۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ تیسرا گناہ، دل میں بغض پالنا۔
ذکر کے فوائد میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ دل کا بغض بھی ہے۔ جو شخص جس قدر زیادہ دل میں نفرت پالنے والا ہوگا، وہ شخص اسی قدر ذکر کی برکات سے محروم ہوگا۔ اکٹھے رہتے ہوئے گھر میں رشتہ داروں میں اور دوست احباب میں 100 غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ ان کو طول دینے کی بجائے اور دل میں بغض پالنے کی بجائے معافی تلافی کریں اور اپنے دل کو پاک صاف رکھیں۔ پھر آپ کی زبان سے نکلنے والا ہر بول آپ کی سوچ سے زیادہ طاقت اور اثر رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، دل کا بغض اگر ختم ہو جائے، دل ہمارے صاف ہو جائیں، تو کیسے اللہ رب العزت ہمیں قبولیت سے نوازتے ہیں۔ میری پیاری موضوعات، جو چوتھا گناہ جو آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، فحشی دیکھنا۔ ذکر کرنے والا اگر غیرت والا ہو تو پھر سب فضائل اور فوائد حاصل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت غیرت والے مسلمان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس وقت پورا مسلم معاشرہ بھی فحاشی کی لپیٹ میں ہے، اور بالخصوص ہمارے اکثر جوانوں کی راتیں بہت کالی ہیں۔ اگر آپ اذکار سے شفا و صحت اور برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہر قسم کی فحاشی کو چھوڑ دیجیے۔ ہر قسم کے ایسی فحاشی جو آنکھوں کا زنا ہے، اللہ اکبر، جو کانوں کا زنا ہے، ایسی فحاشی اور ایسی غلط چیزیں دیکھنا جہاں پہ عورتیں برہنہ دکھائی جائیں، جہاں پہ عورت و مرد کا کوئی حیا باقی نہ ہو، اللہ اکبر، ایسی چیزوں سے خود کو بچانا چاہیے۔ پانچویں اور آخری چیز، فحش گوئی کرنے والا، اللہ اکبر، زبان کی آواز کی آوارگی یعنی کہ فحش گوئی، غیبت کرنا، بیہودگی اذکار کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جس شخص کی زبان بیہودہ ہو، اس شخص کو اذکار سے نتائج حاصل نہیں ہوتے۔ اگر آپ اذکار سے عمدہ نتائج اور اچھے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زبان کی خوب حفاظت کیجیے۔ میری پیاری معززات، آج کل تو نہ کوئی زبان کا حیا رہا، نہ کانوں کا حیا رہا، نہ آنکھوں کا حیا رہا۔ کان ہے تو غلط باتیں سننے کو لیے خوش ہوتے ہیں، زبان ہے تو ہمیشہ غلط ہی بکا جا رہا ہے، آنکھیں ہیں تو غلط دیکھنے کو ترستی ہیں۔ استغفر اللہ، یہ کیسا ہو گیا ہمارا مسلم معاشرہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت کرے اور ہم سب کو ان تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، تاکہ ہم جو بھی ذکر کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ رب العزت ہمارے الفاظ میں تاثیر پیدا کرے اور ہمیں ذکر و اذکار کی تمام برکات اللہ رب العزت جو ہے نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ان تمام خطرناک گناہوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ذکر والی اور فکر والی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔